قربانی کا فلسفہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں یہ سوچ ڈیولپ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے مسلمان تیار ہوں۔ یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ نظریہ پروان چڑھانا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہوں۔ یہ جذبہ قربانی کا موٹیو ہے، یہی اس کا فلسفہ ہے، یہی اس کی حکمت ہے، یہی اس کا تقاضا ہے، یہی مطالبہ ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر کہہ لیں کہ کام میں، اس نیکی میں ابھی تشنگی ہے، اصل مقصود حاصل کرنے میں، اصل حکمت حاصل کرنے میں مسلمان ابھی ناکام ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، روح باقی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ روح قربانی جو ہے نا، روح نیکی، روح تقوی وہ باقی ہو۔ وہ یہی ہے کہ للہیت ہو، اخلاص ہو، جذبہ ایثار پیدا ہو، جذبہ قربانی پیدا ہو۔ اگر قربانی کا جانور ذبح کر کے اچھا گوشت انسان خود رکھ لے اور دوسرے جو اعضاء ہیں وہ غریب غربا میں بانٹ دے تو کیا یہ مقصد قربانی حاصل ہو گیا؟ یہ تو فلسفہ قربانی کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اور پھر اس کا دیکھیں نا موٹیو کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور بیٹا تیار ہو گیا تھا۔ بطور بیٹا اگر ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو فلسفہ قربانی جو ہے نا اس کے حصول میں وہ ناکام ہو گئے۔ اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کو دین کے سانچے میں ڈھال دے۔ اور یہاں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی کہتے ہیں جی معاشرہ کیا کہے گا، اولاد کو کہتے ہیں چلو یہ رہنے دو، یہ بیکورڈ ہو جائے گا، اگر دین کی فلاں تعلیمات پر عمل کریں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ اور بطور بیٹا کیا ہمارا کردار ویسا ہی ہے؟ تو بطور باپ اور بطور بیٹا کیا قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں؟ ایک بطور انسان کیا ہم قربانی کا مقصد حاصل کر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات خود انسان دیکھے۔ اقبال نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بطور بیٹا ابراہیم علیہ السلام کس قدر باپ کے فرما بردار بیٹے بنے، اور ابراہیم علیہ السلام بطور باپ اللہ کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم تو چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، کہ جو دینی تعلیمات ہیں ہم ان پر عمل پیرا کرنے کے لیے بچوں کو تیار نہیں ہوتے کہ معاشرے میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، یہ چیزیں اگر کریں گے تو لوگ یہ لیبل لگا دیں گے، یہ کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے۔ پھر ہم اعمال میں جب یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے تو پھر ریوارڈز کیسے اس طرح کے ملیں گے؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو روح قربانی، فلسفہ قربانی یہی ہے کہ بطور باپ اولاد کو اسلام پر عمل پیرا بنائے، بطور بیٹا والدین کی خدمت کرے، بطور انسان اس میں جذبہ قربانی اور ایثار کا جذبہ جو پروان چڑھے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں۔ اس طرح اقبال نے کہا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وہ برق طبی نہ رہی، شعلہ مخالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہی، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو یہ ہے نا روح بلالی، وہ ضروری ہے۔ اگر اذاں ہے تو روح بلالی، اگر قربانی کا عمل ہے تو روح ابراہیمی، روح اسماعیلی، وہ ضروری ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ والد بطور والد اولاد کو دین پر عمل پیرا بنائے، اور بطور بیٹا بیٹی ماں باپ کے احکامات پر عمل کرے، بطور انسان اس میں ایثار اور جذبہ قربانی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق